بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل ویکتمون ما آتاهم اللہ من فضلہ وأعتدنا للکافرین عذابا مہینا والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ومن یکن الشیطان له قرینا فساء قرینا الذین یبخلون، وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں، ویأمرون الناس بالبخل، اور وہ حکم دیتے ہیں لوگوں کو بخل کرنے کا، وَيَكْتُمُونَ، اور وہ چھپاتے ہیں ما آتاہم اللہ، جو انہیں عطا کیے ہے اللہ تعالیٰ نے، من فضلہ، اپنے فضل سے، وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ، اور تیار کیا ہے ہم نے کافروں کے لیے، عذابا مہینا، توہین والا عذاب۔ والذین، اور وہ لوگ، ينفقون اموالہم، جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال، رئاء الناس، لوگوں کو دکھلانے کے لیے، ولا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، اور نہ وہ ایمان رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ پر اور نہ ہی آخرت کے دن پر، ومن یکن الشیطان لہ قرینا، اور جس شخص کے لیے ہو شیطان اس کا ساتھی، فساء قرینا، بس بہت ہی برا ساتھی ہے۔ تو پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ خرچ کرنا چاہیے، بخل سے کام نہیں لینا چاہیے۔ اوپر والی آیت میں گزرا تھا کہ احسان کرنا ہے والدین کے ساتھ، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں، مسکینوں اور قریبی جو پڑوسی رشتہ دار ہیں یا اجنبی رشتہ دار ہیں، اور مسافروں کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ اب احسان کیا ہے؟ جب وہ مشقت میں ہوں، مشکل میں ہوں، تو پھر ان کے اوپر مالی مدد کرنی چاہیے، ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے، پھر بخل سے کام نہیں لینا چاہیے۔ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خود بھی بخیل ہوتے ہیں اور ساتھ میں لوگوں کو بھی یہ حکم دیتے ہیں کہ تم بھی بخل سے کام لو، اپنے پیسے بچا کے رکھو، لوگوں کے اوپر خیرات وغیرہ نہ کرو، صدقہ نہ کرو۔ اور وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے مال دولت، وہ اسے چھپا چھپا کر رکھتے ہیں، کسی کو دینا گوارا نہیں کرتے۔ تو فرمایا جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان کے لیے، ایسے کافروں کے لیے ہم نے عذاب مہین تیار کیا، یعنی کہ توہین والا عذاب۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اکثر اوقات دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من البخل، اے اللہ میں تو سے تیری پناہ میں چاہتا ہوں کہ میں بخل سے کام لوں، بخیلی سے کام لوں، اس سے میں پناہ چاہتا ہوں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام صدقہ خیرات بہت زیادہ کیا کرتے تھے، مال بہت زیادہ خرچ کیا کرتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھائی اور نماز پڑھانے کے بعد فوراً سے اٹھ کر چلے گئے۔ صحابہ کرام نے بعد میں پوچھا، اللہ کے رسول کیا وجہ ہے کہ آپ فوراً اٹھ کر چلے گئے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے گھر کے اندر ایک گٹھلی کے برابر سونا پڑا ہوا تھا، مجھے یاد آیا کہ میں نے ابھی وہ حقدار کے پاس نہیں پہنچایا، تو لہٰذا میں جلدی سے گیا اور اسے حقدار تک پہنچا دیا، یعنی کہ غریبوں کے اندر اسے تقسیم کر دیا۔ تو یہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سخاوت۔ اور رمضان المبارک کے مہینے کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ تیز آندھی سے بھی زیادہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سخاوت ہو جایا کرتی تھی۔ تو یہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں۔ ایک دفعہ بکری ذبح کی، بکری ذبح کرنے کے بعد مال، بکری کا جو گوشت تھا وہ سارا تقسیم کر دیا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا اپنی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ کیا بچا ہوا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا اللہ کے رسول یہ جو ران کا گوشت ہے تھوڑا سا یہ بچا ہوا ہے، باقی سارا ختم ہو گیا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا باقی سارا بچا ہوا ہے، صرف یہی ران ختم ہو گئی ہے، یعنی کہ جو ہم کھائیں گے وہ تو ختم ہو گیا، لیکن جو ہم نے اللہ کی راہ میں دے دیا ہے وہ ہمارے لیے ذخیرہ ہو چکا ہے، وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمیں اجر اور ثواب دے گا۔ تو دوسری آیت میں
اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا ہے جو مال تو خرچ کرتے ہیں لیکن ان کی نیت ٹھیک نہیں ہوتی. وہ مال خرچ کرتے ہیں لوگوں کو دکھلانے کے لیے، ریاکاری کرنے کے لیے کہ لوگ ہمیں بڑا سخی کہیں، اس وجہ سے وہ مال خرچ کرتے ہیں. اور ایسے لوگوں کا جو اصل میں عقیدہ نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کی ذات پر اور نہ آخرت کے دن پر، اگر یہ ایمان پختہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اجر اور ثواب دے گا اور اجر اور ثواب آخرت کے دن میں ملے گا، تو انسان پھر اسی کو اپنا مد نظر رکھتا ہے کہ یہ جو میں مال خرچ کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کے لیے خرچ کروں اور آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ ہمیں اجر اور ثواب دے گا. پھر فرمایا جو لوگ ایسے خرچ کرتے ہیں مال کو تو ان کا جو ساتھی ہے وہ شیطان ہے. تو شیطان تو بہت ہی برا ساتھی ہے. کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے شیطان کے حوالے سے آگاہ کیا ہے، انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارے لیے کھلا دشمن ہے. تو دشمن کو جو شخص علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت کے دن ایک سخی کو لایا جائے گا، تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا بتا میں نے تجھے مال دیا تھا کیا کیا ہے تو نے؟ تو وہ کہے گا اللہ تو نے مال دیا تھا مجھے تو میں نے مال تیری راہ کے اندر لوگوں کے اندر تقسیم کر دیا. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کذبتا، تو نے جھوٹ بولا، تو جھوٹا ہے، بلکہ تو نے مال اس لیے خرچ کیا کہ لوگ تجھے سخی کہیں، لوگ تجھے مالدار کہیں، لوگ تجھے دینے والا کہیں. تو لوگوں نے تجھے دنیا کے اندر کہہ دیا تھا اب میرے پاس تیرے لیے کچھ نہیں ہے، تو نے لوگوں کو دکھلانے کے لیے مال خرچ کیا، لہٰذا لوگوں نے تجھے صلے کے طور پر سخی کہا، مالدار کہا، دینے والا کہا، لہٰذا آج میرے پاس تیرے لیے کچھ نہیں. تو اللہ تعالیٰ حکم دے گا فرشتوں کو اسے پکڑو اور جہنم کے اندر ڈال دو. تو جو سب سے پہلے جہنم بھڑکائی جائے گی وہ ریاکار لوگوں سے ہی بھڑکائی جائے گی. عالم کو لایا جائے گا اسی طرح اندر ڈال دیا جائے گا، اور اسی طرح مجاہد کو جو جہاد کرتا ہے لیکن اس کی نیت ٹھیک نہیں تھی، لوگوں کو دکھلانا تھی، اپنے آپ کو غازی یا شہید کہلوانا تھا اس کا مقصد، تو اللہ تعالیٰ اسے بھی جہنم کے اندر ڈال دے گا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین، جو بھی عمل ہو خالص اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا چاہیے. جتنا اخلاص زیادہ ہوگا پھر اس کے جو اجر و ثواب کے درجات ہیں اتنے زیادہ بلند ہوتے چلے جائیں گے. تو یہاں پر بھی یہی حکم ہے کہ جو بھی عمل ہو وہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود ہو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا ابن جدعان کے بارے میں. وہ دور جاہلیت کے اندر بڑا سخی تھا، بڑا مال تقسیم کرنے والا تھا. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اسے کوئی صلہ دے گا؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، اس کے لیے کوئی صلہ نہیں آخرت کے اندر، کیونکہ اس نے دنیا کے اندر ایک دفعہ بھی یہ نہیں کہا تھا رب اغفر لی، اے اللہ آخرت کے اندر کوئی بھی اجر اور ثواب نہیں دیا جائے گا، اور وہ مسلمان بھی نہیں تھا. تو اللہ آخرت کے دن پر اس کا ایمان نہیں تھا، تو لہٰذا اس کا مال خرچ کرنا کوئی فائدہ نہیں دیا اسے. اسی طرح عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا تیرا جو باپ تھا حاتم، اس نے جو کچھ بھی خرچ کیا تو اسے اس کا بدلہ اسی دنیا میں ہی مل گیا. اللہ تعالیٰ نے اسے عزت سے نوازا، شہرت سے نوازا، لوگوں نے اسے سخی کہا، مالدار کہا. اب آخرت کے اندر اس کا کوئی صلہ نہیں ہے. تو جو نیت ہوتی ہے اس کے اندر اگر اخلاص ہو چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی بڑا ہو جاتا ہے. اگر نیت خراب ہو بڑے سے بڑا عمل، لوگ حج بھی کر کے آ جائیں، نیت ٹھیک نہیں، تو اللہ تعالیٰ اجر و ثواب نہیں بلکہ اس کی سزا دے گا کہ میری رضا کے لیے تم نے کیوں نہیں کیا. تو مال خرچ کرنا چاہیے، اور مال خرچ بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے. الذین یبخلون، دیتے ہیں لوگوں کو بخیلی کا، ویکتمون ما آتاہم اللہ من فضلہ، اور وہ چھپاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل سے دیا ہے. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ، اور ہم نے تیار کیا ہے کافروں کے لیے عذابا مہینا، توہین والا عذاب. وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ، اور وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال، رِئَاءَ النَّاسِ، لوگوں کو دکھلانے کے لیے، وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور نہیں وہ ایمان رکھتے اللہ تعالیٰ پر، وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور نہ ہی آخرت کے دن پر. وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ، اور جس شخص کے لیے ہو جائے شیطان قریناً ساتھی، فساء قرینا، پس تو یہ بہت ہی برا ساتھی ہے.